امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے، تو کیا قبر کے لیے میں نماز اور قرآن کی تلاوت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، میری والدہ اور میرے بیوی بچوں کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے، اور مجھے قبر میں نماز اور قرآن کی تلاوت نصیب ہو۔ ثابت بنانی تابعی بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی یہ دعا بیان ہوئی روایتوں میں، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو اجازت دے بس قبر میں تلاوت قرآن کی تو مجھے اجازت دینا۔ پھر یہ کیا ایسا ہوا کہ آپ کی تدفین کے دوران وہ پتھر وغیرہ اینٹ گر پڑی اور دیکھا تو وہ قبر کشادہ ہوئی تھی اور آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ان کے ہیں اور بزرگوں کے بھی ہیں، سورۃ الملک پڑھے جانے کے واقعات بھی ہیں۔ محل عادی میں سے نہیں آئے گا، کیونکہ اولیاء کرام کا دعا مانگنا اور عوام کا دعا مانگنا بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک عبادت وہ نہیں، وہ عبادت نہیں ہوگی جس پر کوئی جزا ملے مکلف گی۔ نہیں ہے۔ تو نعمت ہے تو نعمت کا یہ قبر میں سوال کرنے میں بظاہر حرج نظر نہیں آتا کوئی اس کے اندر۔ جی انبیاء کرام علیہ السلام کی خاصہ ہے نا ان کا، اس پاک پہ بھی ہے۔ یہ تو دعا ہے کہ مانگے ان مطلب محال عادی کی بات صورتیں سی کہ اولیاء کرام اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تاہم جو آپ فرمائیں وہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بظاہر تو کوئی اس میں حرج نظر نہیں آ رہا کہ وہ دعا اس طرح کی کرنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صاحب تاری راولپنڈی چکلالہ اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو 12-13 سال کا لڑکا جس سے نماز جنازہ بھی پڑھانے آتی ہو اور میت کو غسل دینا بھی آتا ہو، تو وہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے؟ یعنی کہ میت کو غسل دے سکتا ہے اور نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مفتی حسان صاحب جیسا حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے۔ نابالغ کی نماز تو پڑھا سکتا ہے، اور غسل میت جنازے کی نماز نابالغ پڑھا سکتا ہے، بالغوں کو۔ شام کا وقت ہے، شام کو ذرا پیٹرول کم ہو جاتا ہے نا گاڑی میں، کمزوری بڑھ جاتی ہے روزے میں۔ جیسے اذان کو سمجھتا ہے بچہ اور درست دے سکتا ہے اذان، تو نابالغ اذان دے سکتا ہے۔ ذبح کو سمجھ سکتا ہے، نابالغ سمجھتا ہے، ذبح درست کر سکتا ہے تو ذبح بھی کر سکتا ہے۔ شرعی طور پر جو ذبح کا طریقہ اس کو پتہ ہے نابالغ تو کر سکتا ہے۔ غسل میت فرض کفایہ ہے، نابالغ پر فرض ہے نہیں، تو آیا اس کے کرنے سے سب کی طرف سے فرض ادا ہوگا یا نہیں دیکھ لیتے ہیں، ہاں اگر لکھا ہو تو صحیح۔ نابالغ یا کافر نے نہلا دیا، غسل ادا ہو گیا۔ یہ مسلسل دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی بارِ شریعت اٹھاتے ہیں، مفتی حسان صاحب بارِ شریعت لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر آپ اسے دیکھا تو کوئی یہ نہیں کہے گا یار یہ نہ قرآن سے جواب دے رہے ہیں نہ یہ حدیث سے جواب دے رہے ہیں، یہ کوئی بارِ شریعت کتاب ہے۔ بارِ شریعت سے بیان کرتے ہیں، جبکہ حرام حلال کے تو سارے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، تو بارِ شریعت سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟
کیونکہ یہ ذہنوں میں یہ سوال پہ قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، یہ بحر شریعت سے بات کرتے ہیں. وہ ایک چٹکلا یاد آیا. ایک بوڑھی خاتون کسی عالم کے پاس حاضر ہوئی اور مسئلہ دریافت کیا. تو عالم صاحب نے فرمایا کہ میں قرآن سے جواب دوں، امام شافعی فقہ سے آپ کو جواب دوں جو امام شافعی نے فرمایا ہے. بڑھیا نے کہا امام شافعی نے جو فرمایا نا وہ مجھے بتاؤ. کیونکہ وہ قرآن کو جو امام شافعی نے سمجھا ہے نا وہ آپ نے نہیں سمجھا، تو اس لیے وہ قرآن سے مجھے امام شافعی سمجھائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے. تو قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، یہ ہر شے کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، تو قرآن میں موجود ہے. تو اس کو کھول کر بیان کیا حدیثوں نے، پھر حدیثوں کو سمجھایا علماء کرام نے. ورنہ حدیثوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اب اپنے طور پر جو سمجھنے جاتے ہیں نا تو پھر جو سمجھتے جو سنتے ہیں نا وہ اس کو سمجھتے کہ میں سمجھ گیا ہوں، پھر اس کو عمل کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے کسی نے یہ چٹکلا بیان کیا تھا. ایک شخص اپنے ساتھ کتا رکھ کر یا باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ بولا کیوں، نماز میں قلب کو حاضر رکھنا چاہیے. میں نے مولانا سے سنا ایک بیان میں کہ حدیث میں. تو آ کے تم اس نے اصل قلب سمجھا تھا، ڈنڈی والے کاف سے قلب، اس کے معنی واقع ہوتے ہیں کتا. اصل وہ مولانا نے فرمایا تھا قلب، قاف دو نقطے والا قاف، تو دو نقطے والے قاف کا قلب یعنی دل، اور ڈنڈی والے کاف سے قلب مانے کتا. تو وہ سمجھا الٹا تھا، تو اس لیے وہ اس کو مطلب یعنی کتا اس نے رکھ لیا. دل یعنی خشوع و خضوع کے لیے مولانا نے فرمایا تھا. تو بہت ساری بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ قرآن مجید پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک حدیث کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک آیت کے کئی مطلب یعنی کہ مفہوم ہوتے ہیں، اور بہت میں نے اس میں بعض باتیں بلکہ اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناسخ و منسوخ کا علم اپنی جگہ پر ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہر ایک سمجھ نہیں سکتا کہ اس کو کون سی آیت ناسخ ہے، یعنی پہلے ایک حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. وہ آیتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہیں، اور اس میں تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے اس پر عمل کرنا واجب تھا، اب مستحب ہے. شروعات میں لکھا ہوتا ہے. یہ جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو یہ ساری تحقیقات علماء کرتے ہیں. اب اگر اس کی کوئی ضد کرے نا تو نماز کا طریقہ قرآن میں کوئی نہیں بتا سکتا. حدیث میں بیان کردہ طریقہ وہ بھی بعض اوقات اس طرح کا یعنی کہ وہ اجمالاً یا اس طرح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جب تک عالم سب نہیں سمجھیں گے نا تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے وہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو ہر آدمی سمجھ سکے. سوال ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ سکے. یعنی کہ یہی نہیں پتا کہ حدیث کی کتابیں کتنی ہیں. اچھا پھر حدیث کی اقسام کتنی ہے یہ نہیں پتا ہوتا، کون سی ہے یہ نہیں پتا ہوتا، سب سے زیادہ مستند کون سی روایت مانی جاتی ہے، عقائد میں کون سی روایتیں لینی ہوتی ہیں، حرام حلال میں کون سی روایتیں لینی ہوتی ہیں، مستحبات میں کون سی روایتیں ہیں. مطلب یہ کہ بہت ساری اقسام حدیثوں کی. تو یہ یقین مانے کہ ہر آدمی کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ علماء کا خدا کی قسم ہم پر احسان ہے کہ ہم کو قرآن و حدیث انہوں نے سمجھا اور ہمارے سمجھنے کے لیے آسان انداز میں لکھ کر دے دیا. ہم نے کھولا، ہم نے آپ کو بتا دیا. اب یہی مسئلہ یعنی کہ ہم ڈھونڈنے کہاں بیٹھیں گے کہ بھئی نابالغ نے نہلایا تو بھی ہو جائے گا، کافر نے نہلایا غسل میت کو دیا تب بھی کام چل جائے گا. یہ آپ بتائیے کس آیت کا ترجمہ ہے. تو اس کا مطلب یہ مسئلہ غلط ہو گیا. تو پھر یہ کہ آپ کو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ غلط ہوتا چلا جائے گا. تو ہم یہ سارے مسائل کو غلط نہیں سمجھ سکتے، ہم آپ کو غلط کہہ دیں گے، یہ آسان ہے ہمارے لیے. اس لیے علماء کی محتاجی تو رہے گی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ پھر جو قرآن کو یوں اپنے طور پر سمجھتے ہیں نا، بزرگوں کو، علماء کو، اکابرین کو آگے پیچھے کر کے تو اپنے طور پر سمجھتے، تو پھر وہ قلب کو قلب بھی سمجھیں گے. کتا ساتھ رکھ کے پھر نماز پڑھیں گے
اور بولیں کہ میں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کس طرح ثابت کرے گا. وہ نقطے کو ڈنڈی بنا دے گا، ڈنڈی کو نقطے بنا دے گا. تو ہمیں اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے میں ہی عافیت عافیت اور عافیت ہے انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ قبرستان میں تو مطلب وہاں بیٹھ کر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں، قل ہو اللہ شریف 11 مرتبہ اگر کوئی قبرستان میں پڑھے اور سارے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرے تو سب کو 11 مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب ملے گا، اور ان ساروں کے مجموعے کے برابر، ٹوٹل کے برابر اس پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والے کو ملے گا. تو مختلف اور بھی صورتوں کا بیان ہے قبرستان میں پڑھنے اور ایصال ثواب کے لیے. درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں، جو پڑھ کر ایصال ثواب کریں. غور و فکر کرے آدمی وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرے. اور پڑھنے کے دوران اپنی موت کا یاد آنا دشوار ہوتا ہے، تو یوں بھی ہے کہ کچھ دیر مراقبہ کرے. مراقبہ یعنی کہ یہ مراقبے جو مشہور ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی کہ خاموشی سے بغیر ہلے جلے ساری سوچیں نکال کر ایک مخصوص سوچ پر مطلب یعنی کہ لگ جائے، اپنی موت کا سوچتا رہے کہ اس طرح نظام میں یوں ہوگا، فرشتوں کی تشریف آوری ہوگی، یوں ہوگا، اور پھر غسل میت، اور اس طرح اپنے طور پر ہی اپنے لیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک طرح کا مراقبہ ہی ہے کہ اور کوئی مطلب ہے نہیں کہ کسی طرف توجہ نہ ہو. یہ بہت فضیلت ہے اس کی، غور و فکر کرنے کی. صالحہ مختلف روایتیں برس برس کی عبادتوں کا ثواب اس میں ذکر کیا گیا ہے. غور کرے، اس غور و فکر کا یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یہ امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت. نابالغ نے نماز پڑھائی تو نہ ہوئی. یہ نماز جنازہ کا بیان چل رہا ہے، تو نابالغ نماز جنازہ پڑھائے گا تو نہ ہوگی. اب یہ وضاحت نہیں ہے نابالغوں نے نابالغ کے پیچھے پڑھی، نابالغ کی بھی نہیں ہوگی. جی یعنی فرض کفایہ ادا ہی نہیں ہوگا، تو اس میں فرض ہی نہیں ہے جی نابالغ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن پاک پر دیکھ کر اس کی لائنوں پر بسم اللہ شریف کا ختم کرنا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ عرض تھا کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر ایک شخص نماز آگے پڑھ رہا ہے تو دوسرا پیچھے سے بتا رہا ہے اس کو، کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی؟ وہ قرآن کریم پر بازو انگلی رکھ کر ایک ایک سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ تلاوت قرآن نہیں ہے، نہ ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تاہم اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو روکا بھی نہ جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، اور ایسے کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا ضروری ہے. لیکن اس کی حوصلہ شکنی بھی نہ کی جائے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا اچھا تھا، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو تلاوت نہ سمجھے، سیکھے. اور مزید اب پیچھے سے اگر کوئی بتاتا جاتا ہے اور یہ پڑھتا جاتا ہے تو اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہے نا، لقمہ دے رہا نا. جی لیکن اگر امام آ کے غلطی کرتا ہے اور پیچھے سے کوئی بتاتا ہے تو اس بتانے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا. اب وہ غلطی کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے، اب وہ املا کرا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ بولتا جاتا ہے یہ پڑھتا جاتا ہے، تو یہ لقمہ نہیں ہے. اصل میں ان کو یہ وہ اشکال ہو رہا تھا کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یہ تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے. بعض اوقات امام کے پیچھے کھڑا ہوا شخص بھی تو بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو امام کو بتاتا ہے، تو اس میں تراویح میں جی ہاں، تو وہ جب غلطی امام نے کی اور اس نے درست بتایا یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ کوئی بتاتا جائے اور یہ سن کے اس کو پڑھتا جائے تو یہ تو صورت صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے.
دیکھ کر پڑھنے کے تعلق سے نماز نہیں ہوگی اس طرح؟ جی صحیح، یعنی اس سے اگر نظر پڑی ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو حاصل کر کے اسی کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. نظر پڑ رہی ہے اور اپنے حفظ پر اپنی یاد پر پڑھ رہا ہے تب نہیں ٹوٹے گی نماز، ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ